بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب ایپیسوڈ 61۔ تم جاؤ، خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، بس صرف ایک بار چلیں۔ آپ کا دل نہ چاہے تو مت رکیے گا، مگر مل کر دیکھ لیں، صرف ایک بار۔ خیام بھائی، آپ کو میری جان کی قسم صرف اللہ کی کھانا جائز ہے، اور وہ بھی کوئی ایسی پسندیدہ بات نہیں ہے، سمجھے؟ بات بات پر قسم نہیں کھائی جاتی۔ چلے، آئندہ نہیں کھاؤں گا وعدہ، مگر آپ بھی مان لینا میری بات، جہاں سے تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے۔ میں کسی کے بھی گھر نہیں رہوں گا، مجھے گھر راست نہیں آئے گا۔ وہ گھر نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ گھر جیسا نہیں ہے، وہاں کوئی عورت نہیں ہے۔ روانی میں وہ شاید سب سے قیمتی پتا شو کر گیا تھا۔ خیام چلتے چلتے رکا۔ کوئی آفس ہے؟ آفس ہی سمجھ لیں، بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں، آفس ہی ہے، مگر ذرا چھوٹا، اور وہاں کوئی رہتا بھی نہیں ہے، بس دن میں کھلتا ہے۔ ساجد نے جلدی جلدی چھوٹی سی تفصیل دی۔ بس چلیں، ابھی دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، شاید کہیں گارڈ یا واچ مین کی نوکری مل جائے۔ اسے کچھ ایسا ہی لگا۔ ساجد امید بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ معاذ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا؟ ایک بار پھر؟ نہیں ساجد، اب کوئی گنجائش نہیں۔ میں زری کو ہی رکھ کر اب تک پچھتا رہا ہوں، اب کوئی دوسری نیکی گلے نہیں باندھوں گا۔ سوری، دیکھو ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے۔ سامنے کھلا رجسٹر بند کر کے اس نے واقعی دونوں ہاتھ باندھے تھے۔ ان میں اور زری باجی میں بہت فرق ہے معاذ بھائی۔ یہ بیچارے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، بالکل اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ان کا تو۔ ساجد نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کا ذرا بھی اثر نہیں لیا، تو سو اپنی ہی کہے گیا۔ سنو، زری کے معاملے میں بھی اسی غلط فہمی میں مارا گیا تھا۔ تم تھے نا اس کے معاملے میں مجھے ڈالنے والے، اور وہ بھی اس وقت اتنی بیچاری و بے ضرر لگی تھی کہ میں فوری طور پہ اسے اپنے گھر لے گیا، اور اب بھگت رہا ہوں اچھی طرح۔ سارا گھر ناراض ہے مجھ سے، پتہ ہے؟ زری باجی ایسی تو نہیں تھی معاذ بھائی، وہ تو بیچاری سارا دن اپنی بھابھی سے ڈانٹ کھاتی تھی۔ ساجد نے ایک بار پھر بات کرتے ہوئے پیچھے کھلے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں برآمدے میں وہ خیام کو بٹھا کر آیا تھا۔ لے جاؤ ان بیچاری کو اپنے گھر، مہربانی ہوگی تمہاری۔ پچھلے دنوں پے در پہ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ وہ خود سوچنے پر مجبور تھا، مگر یہ بیچارے آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اور انہیں تو آپ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ زری باجی کا پرابلم ہم بعد میں سلجھا لیں گے مل کے۔ سدھر جاؤ ساجد تم۔ معاذ کی بات ادھوری رہ گئی۔ میرا نام خیام ہے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا۔ اندر آؤ۔ کچھ تھا جس نے معاذ کو دلچسپی لینے پر مجبور کیا تھا۔ گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی مسائل بھی۔ سلمان کا واپس آ جانا بذات خود ایک بڑی ٹینشن تھی۔ اس میں اور بھی بڑھاوا اس کا بگڑا ہوا رویہ کر رہا تھا۔ نخرے، آرام طلبی اور ساری خدمتیں لینے کے باوجود جواباً حرف تشکر کے بجائے محض شکایتیں شکایتیں اور شکایتیں۔ زوبیہ کے ساتھ رہ رہ کے وہ مکمل طور پہ بگڑ چکا تھا۔ زویا اور جویا کی مشترکہ رائے تھی، اور اس بار آپا گل بھی مکمل طور پر متفق تھی۔ وجہ زویا اور جویا کی طرف سے آیا کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، بلکہ سلمان کے ساتھ تیزی سے بڑھتا ہوا اختلاف رائے تھا۔ ہر بار ان کی آمد پر خود بخود ہی طبلِ جنگ باز اٹھتا، اور انجام کر آپا گل آئندہ قدم نہ رکھنے کی دھمکی کے ساتھ رخصت ہو جاتی، اور سلمان رات گئے تک موڈ خراب کیا ہر ایک سے لڑے جاتا۔ زویا جو ہے چھپکے سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، اور شاکرہ بیگم جب تک ہوتی ہمت پھر سنتی، ورنہ پھر منہ لپیٹ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتی۔ گھر پر عجیب سی نحوست طاری رہتی تھی۔ آج بھی اظہار صاحب کو سخت ترین غصہ چڑھا ہوا تھا۔ ابو ناشتہ کر لیں۔ وہ کم بات ہی کرتے تھے، لیکن آج تو انہیں سخت ترین غصہ تھا۔ کر لیا ناشتہ؟ جہاں تم جیسے نافرمان اولادیں پال رہی ہوں، وہاں نحوست آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میری کمائی کی ساری خیر و برکت ختم کرنے کی ذمہ داری تم سب پر ہے، برابر کے شریک ہو تم سب۔ وہ اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ آغاز سلمان کی شادی سے ہوا، اور آخری کیل اس لڑکی کے انکار نے ٹھونکی۔ دفعہ ہو جاتی، شادی کر کے کچھ سکون کا سانس شاید میں لے پاتا، مگر انہوں نے تو مل کر ٹھانی کہ مجھے برباد کرنا ہے۔ اب بھی کوئی کسر رہ گئی گویا ان کی بربادی میں؟ سلمان موہی منہ میں بڑبڑایا۔ خیر ہوئے جو اظہار صاحب کا سیل فون بج اٹھا، تو انہیں وقفہ دے کے باہر سین میں جانا پڑا۔ ذہنی مریض ہو چکے ہیں اب یہ، اس طرح دماغی دورے پڑتے رہے تو کہیں کسی کو یا خود کو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں۔ کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے انہیں اب۔ سلمان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان بھرا تبصرہ جاری کیا۔ جویا کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو آ رہے تھے۔ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے مرنے لگی تھی کہ پیچھے سے امی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ خیر بات اتنی بھی غلط نہیں تمہارے ابو کی۔ اگر جویا کی شادی اجاز سے ہو ہی گئی ہوتی تو شاید اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوتے۔ ناشکرے پان کی سزا سب نے جھیلی ہے۔
اور وہ سارے کام جو خاموشی سے معمول کے مطابق انجام پاتے رہتے تھے آج جوں کہ توں پڑے دکھائی دے رہے تھے۔ جویا اوپر جا چکی تھی اور زویا اپنے کالج۔ سلمان نے اتنی دیر میں بولا، آج تو صبح سے بس ایک ہی کپ چائے ملی ہے، آپ کی بیٹیوں کو تو کام میں فرصت ملتی ہے، خود ہی بنا دیجیے۔ سلمان نے بڑا سا منہ کھول کر جمائی لی۔ سخت سستی سوار ہو رہی ہے، چائے پیوں گا تو پھر سوؤں گا، تو صبح صبح ابو نے موڈ آف کر کے رکھ دیا۔ اور اب تو کچھ اچھا پکا لیں، صبح بھی چائے پراٹھے پر ٹرکھا دیا۔ شاکرہ بیگم کو اٹھنا پڑا۔ بیچارہ بچہ ہر ایک ہی سنتا ہے، کسی کو بھی اس کی بربادی کا احساس نہیں۔ سلمان سے ان کے سارے گلے ان کی واپسی کے بعد مٹ چکے تھے، اور زویا اور جویا کے لیے جو تھوڑا نرم گوشہ بننے لگا تھا اب اتنا نرم بھی نہیں رہا تھا۔ کچن میں سارا کام جوں کا توں تھا۔ سلمان کی فرمائشی چائے، ناشتے کے برتن، دوپہر کے کھانے کی تیاری، گھر کی صفائی۔ جویا، اے جویا! بجائے کسی ایک کام کو بھی ہاتھ لگانے کے انہوں نے جویا کو پکارنا بہتر سمجھا۔ آج اس کا دروازہ فوری طور پر نہیں کھلا تھا۔ جویا، جویا! اس بار انہوں نے ساتھ ہی زور سے دستک بھی دی تھی۔ سو گئی تھی کیا؟ اور یہ کوئی وقت ہے کمرے میں بیٹھنے کا؟ بھائی کا آپ سے چائے کے لیے تڑپ رہا ہے، ذرا تو اس کا خیال کرو۔ جویا کی سرخ ہوتی آنکھوں پر ذرا بھی دھیان دیے بغیر وہ خفا ہوئے گی۔ سلمان اور آپا گل دونوں ہی کی محبت ان سے ناانصافی کرواتی تھی اور وہ اس کی عادی بھی تھی، مگر آج دل کچھ اور ہی انداز میں دکھا تھا۔ برتن بعد میں دھونا، پہلے سلمان کو چائے بنا دو۔ اور ہاں، تمہاری ٹیوشن کے کچھ پیسے ملے کل؟ جی 2000 ملے تھے، بیگ میں پڑے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہوا، میں سوچ رہی تھی کہ کچھ مرغی گوشت چاول منگوا لوں، بریانی پکا لینا، بہت دن ہوئے کوئی اچھی چیز پکے ہوئے۔ جویا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ ڈبے میں چائے کی پتی بھی قریب الختم تھی۔ سلمان جس طرح دن بھر میں 10-12 کپ پینے کا عادی تھا، وہ چائے پتی دودھ کے خرچ کا گراف ہر وقت بلند رکھتا تھا۔ جویا گھر میں کئی بار اس بات کو لے کر خاصا جھگڑ چکی تھی، مگر نتیجہ کچھ نہیں تھا۔ چائے کا پانی پکتے پکتے اس نے 2-4 برتن دھو ہی لیے، اور خود جب چائے لے کے اندر کمرے میں آئی تو شاکرہ بیگم اور سلمان دونوں خوشگوار موڈ میں تھے۔ نیچے والوں کا لڑکا بھی سامان دے جائے گا، بس فوراً پکا لینا۔ میں نے کچھ اور سامان بھی منگا لیا، روز روز تو کسی کو کہنا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی کولڈ ڈرنک ضرور منگوا لیا کریں، بڑی طلب ہوتی ہے اس موسم میں۔ منگوا لی ہے میں نے، بے فکر ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ واہ، دل خوش کر دیا آپ نے۔ اب ذرا اچھی سی بریانی پکانا، کہیں سارا ہی کباڑا کر دو۔ سلمان کے حلق سے دال سبزی نہیں اترتی تھی۔ وہ جب تک فارغ ہوئی ان میں سے کسی نے بھی آ کر نہیں جھانکا، اور جب وہ کچن سے نکل رہی تھی تب زویا کی کالج سے واپسی ہوئی۔ تم اب تک اپنے ٹیوشن سینٹر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی؟ اسے دیکھ کے وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ پچھلے 2 ماہ سے اس نے پچھلی گلی میں واقع ٹیوشن سینٹر میں پڑھانا شروع کر رکھا تھا۔ انہوں زویا کی دوست کی بڑی بہن تھی، 3 سے 6 تک کی کلاسز تھی فی الحال، اور 5000 تنخواہ۔ شاکرہ بیگم کو اچھا تو نہیں لگا، مگر مصلحتاً خاموش تھیں۔ اور یہ کیا شاہی دسترخوان لگنے والا جو اب تک تم کچن میں کھڑی ہو؟ اس نے ڈھکن ہٹا کے باری باری ساری چیزیں چیک کر لی اور ناراضی سے جویا کی طرف دیکھا۔ جویا کو مجبوراً تیار ہونے کے لیے جانا پڑا۔ محض آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا اس کی کلاس میں۔ میں جا رہی ہوں امی، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کھانا کون لگائے گا یہاں؟ مجھے بہت دیر ہو رہی ہے سلمان بھائی، اور سب کچھ تیار ہے، کوئی بھی نکال لے گا، 2 منٹ کا کام ہے۔ یہ لیں، اور مصیبت، اس سے تو انسان اپنے گھر سے ہی کھا کر آ جاتا، اب تو آپ کے ہاں آ کر سکون کا سانس بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اتنے میں آپا گل بھی آ چکی تھی، اور یہ انہی کا فرمودات تھے۔ سب کچھ تیار ہے آپا گل، میری کلاس نہ ہوتی تو… ارے تو کس نے کہا اخباری کے لیے گھر سے نکل جاؤ؟ 2-4 ہزار کی حیثیت ہی کیا ہے، ایک وقت کے کھانے پر نکل جاتے ہیں۔ اتنے پیسے تو صاف بات ہے امی، میں تو لڑکیوں کی نوکری کے حق میں ہی نہیں ہوں، صرف سیر سپاٹے کی نیت سے نکلتی ہیں، کام وام تو بس بہانہ ہے۔ ان کا بیان اور لہجہ دونوں ہی بدنیتی پر مشتمل تھا۔ جویا کو بہت دن بعد زور کا غصہ آیا۔ میں جا رہی ہوں امی۔ معاذ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی، تبھی قریب میں ایک مانوس سی آہٹ ہوئی۔ سامنے زری کھڑی تھی، شوق سے رنگ کا سوٹ پہنے، آنکھوں میں کاجل اور پھر شاید میک اپ بھی۔ وہ میک اپ کی زیادہ تفصیلات سے آگاہ نہیں تھا، لیکن ایک ہی نظر میں اسے تیار سی ضرور لگی۔ کیا ہے؟ معاذ نے اب اپنا رویہ اس کے ساتھ خاصا ریزرو کر لیا تھا۔ امی کو زری سے زیادہ اب اس سے شکایت تھی، سو اس لیے ضروری تھا۔ کچھ نہیں، بس آپ اکیلے بیٹھے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ بے تکلفی سے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اوپر بیٹھ جاؤ۔ جی اچھا۔ وہ خوش ہو کر فوراً اس کے بالکل قریب والی کرسی پر بیٹھی۔
معاذ نے جھجک کے اپنی کرسی ذرا پیچھے کی۔ چائے بنا کر لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، تمہیں کچھ کام تھا مجھ سے؟ نہیں، میں تو آپ کو تسلی دینے کے لیے آئی تھی۔ بہت ہی صدمہ لیا آپ نے، مجھے لگتا ہے۔ جو اسی طرح اس کی طرف ذرا جھک کر بیٹھی تو معاذ کا پتہ چلا کہ وہ دادی کا مقصور عطر بھی لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرح بیٹھو ذری، اور مجھے کوئی صدمہ ودمہ نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے تم سے؟ اس لڑکی کے انداز اب ہوشیار رہنے پر مجبور کرتے تھے، سو وہ محتاط تھا۔ سبھی کو افسوس ہو رہا ہے، خاص طور پہ آپ کی امی کو تو بڑا ہی صدمہ ہوا ہے۔ ان کے خیال میں آپ کے رشتے کو انکار کر کے ان لوگوں نے آپ کی بڑی بےعزتی کر دی، آپ کو بھی تو برا لگا ہوگا نا؟ ایک ایک لفظ کو چبا کر ادا کرتے ہوئے کیا جتانا چاہ رہی تھی؟ معاذ نے ذرا غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو کچھ شرما گئی۔ کچھ نہیں، اور تم یہاں کہاں بیٹھ کے ہو؟ جاؤ دادی کے کمرے میں جا کر بیٹھو، کہیں انہیں کوئی کام ہو۔ یہ لڑکی حد سے بھاڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا۔ میں سارے کام کر چکی ہوں، اور دادی تو ویسے بھی اپنا وظیفہ پا رہی ہیں۔ ربیہ کالج گئی ہے اور آپ آج کتنے دن بعد گھر پہ ہیں؟ آفس نہیں گئے؟ غلطی ہوگی، جا رہا ہوں۔ وہ چڑ کر اٹھ کھڑا ہو تو اس طرح کھلکھلا کے ہنسی جیسے دونوں کے بیچ بڑی بے تکلفی کا رشتہ ہے۔ آپ تو ناراض ہو گئے، ویسے ناراض ہو کر آپ ذری خود کو سنبھالو۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے تمہیں یہاں رکھ کر اچھا کیا یا غلط، لیکن اس وقت جب میں تمہیں لایا تھا، اس وقت میں نے صرف خدا خوفی میں تمہیں سہارا دیا تھا۔ وہ سب تمہیں دارالامان بھیجے تھے جو میرے دل نے گوارا نہیں کیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی بڑی غلطی کی تھی، اور ہو سکے تو امی اور دادی کو شکایت کا موقع نہ دو، ورنہ میرے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اور تمہارے لیے بھی۔ مگر میں نے کچھ کہنا چاہی تھی، مگر معاذ باہر کی طرف کھلے دروازے کی طرف بھاگ گیا۔ معاذ جی، اس نے اگلے ہاتھے کی سیڑھیوں پر اسے رکنے پر مجبور کیا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے جھوٹا میرا نام لگایا جی۔ مجھے کیا پڑی تھی ان سے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی؟ اس کی گھبراہٹ خود اس کے خلاف گواہی تھی۔ معاذ نے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا وہاں شادی میں، بلکہ میں فی الحال شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن کسی بھی شریف گھرانے کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے یہ بھی میری برداشت سے باہر ہے، دھیان رکھنا۔ اس نے بغیر ذری کی طرف مڑ کر دیکھے اپنی بات پوری کی اور اپنی اس چھوٹی سی گاڑی کی طرف بھاڑ گیا جو اب اس کے زیر استعمال تھی۔ ذری وہیں کھڑی رہی، معاذ کے لہجے کی سرد میری اور اسے بھی بھاڑ کر یہ اطلاع کہ وہ اتنا بھی بے خبر اور بے ضرر نہیں ہے۔ گاڑی گیٹ سے نکل کے گلی اور پھر سڑک پر آ رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے اسکول، چھوٹے سے اسکول کی طرف تھا، جہاں ایک اور نیکی اس کے منتظر تھی۔ کہیں ایک بار پھر وہ کوئی حماقت بھری ہمدردی کے لیے تیار ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ عموماً کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ اتنا سوچنے کا عادی نہیں تھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بے غرضی کے ساتھ کیے جانے والا ہر عمل کی کس طرح سے ہنسی اڑائی جاتی ہے، اس نے کبھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ بہت بچپن میں ابا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک قول بار بار سناتے تھے کہ نیکی کا کام کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو۔ یہ وہی عمر تھی جب اس نے ابا کی کئی ہر بات اور ان کے طرز زندگی کی پیروی کرنا سیکھی تھی، سو ان کی بہت سی باتوں کی طرح یہ سنہری قول بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اپنی سابقہ ساری نااہلی اور غیر ذمہ داری کے باوجود ربیہ کو چھوڑ کر گھر کا فیورٹ بچہ، اور اگر وہ سب اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو کیا وہ یہاں تک پہنچ سکتا؟ خیام دیوار کے ساتھ بنی کیاری میں پائپ لگا کے پانی دے رہا تھا، سو جو مسئلہ لیے وہ گھر سے نکلا تھا، خیالات کی روح کہیں سے کہیں پہنچنے بھی اب بھی نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوا تھا۔ کیا کرنا تھا اس لڑکے کا؟ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کہیں کسی واردات میں ملوث نہ ہو، یا پھر آگے کچھ اور کر گزرنے کا پلان رکھتا ہو۔ کل سے کئی سوال تھے جو جواب طلب تھے، اور مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بقول ساجد کے وہ تنہا تھا، مصیبت زدہ تھا، لیکن اس کی صورت، شکل، رکھ رکھاؤ اور تیور کچھ بھی ایسا نہیں کہتے تھے۔ صرف اس کے کپڑے پرانے تھے اور آنکھوں میں بے حد اداسی۔ سو یہ ایسی بڑی افتاد بھی نہیں، شہر میں کتنے اداس چہرے، اور کپڑے تو وہ خیر خود بھی بڑی مستقل مزاجی سے پرانے ہی پہنتا چلا آیا تھا۔ خیام نے اس کی گاڑی دیکھ لی تھی، سو اب وہ نل بند کر کے پائپ لپیٹ رہا تھا۔ معاذ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور گاڑی سے نکلا۔ اب جو بھی خدا کو منظور، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رات کیسی گزری؟ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، اکیلے میں پریشانی کیسی، بہت دن بعد میں سکون سے سو سکا۔ معاذ سے جواباً مسکرایا نہیں گیا تھا۔ ساجد کی بات اتنی غلط بھی نہیں تھی، نوجوانی کے اس دور میں اتنی تنہائی پسندی۔ آپ کی گاڑی صاف کر دوں؟ مگر معاذ نے فوراً ہی منع کر دیا۔ نہیں شکریہ، تم نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا، پہلے جا کر کچھ کھا لو، یہاں اس طرف سڑک پر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ اپنی جیب سے والیٹ نکال کر معاذ اس کے لیے پیسے نکالنے لگا کہ فوراً ہی بول پڑا۔ میں نے کھانا کھا لیا تھا معاذ بھائی، یہاں تالا لگا کر چلا گیا تھا، ادھر سامنے ہوٹل پہ۔
اچھا کیا۔ ماس کو اطمینان ہوا، لیکن یہ پیسے تم رکھو اپنے پاس۔ پیسے میرے پاس ہیں ابھی، لیکن جب تک تم جاؤ ہمارے مہمان تو ہو نا۔ فی الحال تو میں آپ کا مہمان بھی نہیں ہوں معاذ بھائی، زبردستی کا سودا کہیے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ مجھے رکھیں گے بھی یا نہیں اپنے پاس، ایسے میں آپ سے کوئی ایسے کچھ لے سکتا ہوں؟ یہ لب و لہجہ کسی تہذیب یافتہ گھرانے کی تربیت کی دین تھا۔ رات وہ ہوں ہاں سے زیادہ بات نہیں کر پا رہا تھا، تھکا ہوا تھا اور ذہنی حالت بھی اچھی نہیں تھی، مگر اب گفتگو پر آمادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اندر آؤ، وہ اس سے کہتے ہوئے چھوٹا سا ہاتھ کھلا گیٹ کھول دھکیل کر اندر داخل ہوا تو صحن میں قدم رکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ صحن برآمدہ سب دھلا دھلایا شفاف، ترتیب سے لگی کرسیاں اور میزیں اور دیواروں کے ساتھ قطار میں رکھے گملوں میں موسمی پھولوں کے تر و تازہ رنگ، روزانہ پھیلی ہوئی ابتری کا نام و نشان نہیں۔ لگتا تھا کہ اس نے صبح اٹھ کے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تم نے تو بڑا زبردست کام کیا خیام۔ آج کل یہ سب کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، بچے بڑھ گئے ہیں، ان کی کتابوں کاپیوں کا انتظام رکھنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ ہم کسی ملازم کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم دوست کوشش کر کے سب کچھ خود ہی کرتے ہیں، مگر ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو پاتا جیسے تم نے کیا ہے۔ بہت شکریہ کہ تم نے خیال کیا۔ فارغ ہی تو بیٹھا تھا معاذ بھائی، اور ایسا میں نے کیا بھی کیا ہے؟ آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے مجھے یہاں ایک رات سر چھپانے کی جگہ دی۔ بیٹھو، ابھی پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں اور اس کے ساتھیوں کے آنے میں تھوڑا وقت تھا۔ سنو خیام، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو پلیز اپنے بارے میں مجھے سچ سچ بتا دو۔ اتنا اعتبار تو تمہیں مجھ پر کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے آپ سے رات ہی کہا تھا کہ میرے پاس اپنے بارے میں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ماذ نے ایک بار پھر پورے تحمل سے اس کی بات سنی۔ اس کا مطلب ہے تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتے ہو، ٹھیک کہہ رہا نا میں؟ یہ بات نہیں ہے معاذ بھائی، لیکن میری سچائی یہی ہے۔ انسان درختوں پہ نہیں اگتے خیام، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حوالہ ہے، چاہے وہ خاندان ہو یا یتیم خانہ، پلنے بھرنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ تو اللہ بناتا ہی ہے۔ میں اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا خیام بھائی کہ اس کے پاس یتیم خانے کا ہی حوالہ ہو، مگر آپ نہیں سمجھیں گے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس بار اس نے بات کرتے ہوئے نگاہ اٹھا کے معاذ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کا سنہرا پن دھندلا رہا تھا۔ معاذ کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی خیام کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ کچھ تو تھا جو اس لڑکے کے لیے اتنا تکلیف دہ کہ وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اپنے فطری نرم دلی کے ہاتھوں وہ ساری احتیاط پسندی ایک طرف رکھنے پر مجبور تھا۔ آپ پریشان مت ہو، میں چلا جاتا ہوں۔ ساجد تھوڑی دیر میں میرا بیگ دینے یہاں آئے گا، میں باہر بیٹھ کے تھوڑی دیر انتظار کر لوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ اگلے بہت سے پریشان کن امکانات اس کے چلے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ معاذ نے شدت سے زری کے ساتھ کی گئی ہمدردی کے ثمرات کو یاد کرنا چاہا۔ ایک بار پھر روحی اندھا دھند کی گئی غلطی۔ محض چند منٹ خاموش رہنے کی تو بات تھی، محض چند قدم اور وہ اس دروازے سے باہر چلا جاتا اور قصہ ختم۔ اس اتنے بڑے شہر میں آخر ایک ہر ایک کی کھپ جاتا ہے، کون سا وہی ہر ایک کا ٹھیکیدار ہے؟ معاذ نے خود کو سمجھانے کی ایک آخری بھرپور کوشش کی۔ خیام، اسے لگا جیسے وہ چلا گیا تھا تو وہ شاید ساری عمر خود کو معاف بھی نہیں کر سکے گا۔ خیام کو توقع نہیں تھی کہ وہ روکا جائے گا، سو حیرت زدہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہ جانے دوں یہاں سے، اور میں نے ہمیشہ اپنے دل کی ہی مانی ہے۔ وہ ذرا رک کر مسکرایا۔ تم رہ سکتے ہو یہاں جب تک تمہارا دل چاہے۔ معاذ نے ہلکے سے خیام کا کندھا تھپکایا۔ امید ہے کہ تم میرے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے۔ تم نے نہ سی، لیکن میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں خیام۔ اس پر خیام کا سر احتراماً جھکا تھا۔ صبح بے حد روشن اور اجلی تھی۔ آسمان پر ابھی بھی گہرا سرمئی غبار جھکا پڑتا تھا، مگر اس بڑے سے خوبصورت گھر میں جو روشنی اتری تھی آنکھوں کو چکا چوند کرتی تھی۔ گیتی کے دل نے پل پل شکرانہ ادا کیا تھا۔ سالار کا پروگرام تھا کہ وہ اسے لے کر دوپہر تک نانی ستارہ کے ہاں جائے گا، لیکن سندل کچھ زیادہ ہی جلد باز ثابت ہوئی۔ بالی صاحب کو ساتھ لیے صبح ہی موجود ہوئے۔ سالار سے زیادہ گیتی اس کی آمد پہ حیران تھی۔ جب تک وہ سٹار نہیں بنی تھی تب اس کی صبح 1 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی، اور اب تو خیر سے اس کے نخرے ہی الگ تھے۔ وجہ جو رات ایک پل کے لیے بھی مجھے نیند آئی ہو، بس یہی دل ہولتا رہے کہ صبح اور تم سے جا کے مل لوں، بڑی مشکل سے وقت کٹا ہے۔ اور اب وہ آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم کے ہال میں کے گوشے میں بیٹھی گیتی کو اپنی بے چینی کا حال سنا رہی تھی۔ پچھلے کافی عرصے سے دونوں کے مابین کوئی ایسا خاص ربط ثبت نہیں رہ گیا تھا، پھر بھی گیتی اس کی محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ کون کہتا ہے کہ سندر میں سپر سٹار بننے کے بعد لا تعلقی آ گئی ہے؟ اس کے لیے تو آج ہمیشہ سے زیادہ فکر مند ہے۔ رشتے یوں جھٹ پٹ کب طے ہوتے ہیں؟ تمہاری جلد بازی نے کچھ بھی لکھوانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہم سے زیادہ تو وہ ملک کے فائدے میں رہا جو اتنی بھاری رقم کا چیک سالار سے لے کر رخصت ہو گیا۔
وہی اصل وقت تھا جب تمہیں ابھی کچھ شرائط رکھوا لینی چاہیے تھی۔ مجھے تو امی پہ حیرت ہو رہی ہے، اتنی آؤٹ اسپوکن، اتنی زمانہ ساز ہونے کے باوجود انہوں نے ایک لفظ بھی تو منہ سے نہیں نکالا، ورنہ ساری زندگی تو پیسے پیسے پر لڑتی رہی ہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے تشویش جھلک رہی تھی، لیکن جب وہ ذرا سانس لینے کو رکی تو گیتی بڑی طمانیت سے مسکرائی۔ تم میری بالکل فکر مت کرو سندل، میں بہت خوش ہوں، سالار بہت اچھے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ کے علاوہ اور کچھ بھی درکار نہیں ہے۔ پھر وہی فضول کتابی باتیں، تم سدا بے وقوف ہی رہیں گیتی اور اب بھی عقل پکڑنے کو تیار نہیں ہو۔ سندل نے بے اختیار ہی ماتھے کو چھوا۔ شروع کے 4 دن سب بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ ملک سالار سے بھی زیادہ اچھا ثابت ہوتا، پانی کی طرح پیسہ بہاتا تم میں۔ اصل میں تم نے نخرے اٹھانے والے دیکھے ہی نہیں، اور یہ ملک تو سنا ہے کہ اتنا شوقین مزاج ہے کہ گیتی کو لگا جیسے اسے ابکائی سی آ رہی ہے۔ سندل نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر ہی بات ادھوری چھوڑی۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں سالار سے محبت ہو چکی ہے، کوئی بھی جو تمہیں دیکھے گا اور پھر اسے اس بات پر کبھی یقین نہیں کر سکتا۔ ایسے جیسے میں کہوں کہ مجھے بالی سے محبت ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ کامیابی نے صرف فوراً نتائج اخذ کرنے اور پھر ان پہ 100% یقین کر لینے کی اضافی کوالٹی بخشی تھی۔ گیتی نے اور گیتی سے اس کے خیال کی تردید یا تصدیق کی اس نے ضرورت ہی نہیں سمجھی، مگر سالار پہ کیا گیا تبصرہ اسے بے حد برا لگا۔ ڈرائنگ روم کے دوسرے گوشے میں سالار بالی صاحب کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، اور معلوم نہیں اسے کس قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس نے ذرا فکر مند ہو کے اس طرف دیکھا، تبھی سالار بھی اچانک اس طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرایا۔ گیتی نے شرما کے نگاہ چرائی۔ بنا ایک لفظ بھی کہے وہ اس کے دل کی سب سے بڑی تسلی تھی، اور پچھلے رات سے اب تک وہ خود کو محفوظ و مامون پانے کا سکون بخش احساس اس نے حاصل کیا تھا، وہ انمول تھا۔ ملازم لوازمات سے بھری ٹرالیاں لیے سرو کر رہے تھے، یا اتنا کچھ انتظام بغیر کسی عورت کے نگرانی کے ہونا خوشگوار سی حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ گیتی کا خیال تھا کہ شاید یہ سلسلہ سامنے نظر آتے ڈائننگ ایریا میں چلے گا، لیکن سالار بالی صاحب سے معذرت کر کے 2 منٹ کے لیے اس طرف آیا۔ تم اور سندل جہیں اطمینان سے چائے پیو، میں اور بالی صاحب وہیں ٹھیک ہے۔ سندل بہت مصروف رہتی ہے، پھر شاید کئی مہینے سے تم سے ملنے کا موقع بھی نہ ملے۔ شاید یقیناً ساری زندگی وہ اس طرح چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی اس کی خوشی و سکون کا خیال کرنے والا تھا۔ گیتی کی محبت بھری نگاہ سالار کے چہرے پر جا کر جمی تھی۔ بھلا کون تھا اس جیسا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ ابھی بھی بڑی مشکل سے وقت نکالا، ورنہ اگلے 4 ماہ تو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہے۔ ابھی 4 دن جہاں کا کام ہے، پھر آگے 25 دن کا موریشس کا شیڈیول ہے، پھر اس کے بعد سندل کے ہاتھ من پسند موضوع آیا، سو وہ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ سالار نے پوری توجہ سے اس کا سندل نامہ سنا اور پھر واپس جا کے بالی صاحب کے ساتھ بیٹھا۔ اس اتنے بڑے گھر میں اور کون رہتا ہے؟ یہ گھر اس کے انداز سے زیادہ بڑا اور شاندار تھا، قدیم طرز کا انداز رہائش جو بڑا ہی منفرد اور قیمتی سے احساس دیتا تھا۔ سالار بتائے تھے یہاں صرف ملازم ہیں، اس نے کہا، اور تم نے مان لیا؟ ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ اگر وہ ایسے ہی امیر رئیس شخص ہے تو پھر اتنے سالوں سے وہاں ایک کمرے کا گھر لے کر کیسے رہتا تھا؟ چھوٹی موٹی ریڈیو کی نوکری کیوں کرتا تھا؟ سخت پراسرار آدمی، یا کہیں سے اچانک پیسہ ہاتھ لگا ہے، پتہ نہیں کس ذریعے سے۔ سالار شریف آدمی ہے، یہ مجھے پتہ ہے، وہ اب تک خاصا برا مان چکی تھی۔ تم نے دنیا میں دیکھا ہی کہہ گئی تھی، یہی 2-4 لوگ، برا مت ماننا، مگر تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل واجبی سی ہے۔ ہماری زندگی میں صرف 2 شخص آئے، پہلا خیام اور دوسرا یہ۔ اس نے ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ سالار کی طرف کیا، اور تم دونوں پر ہی باری باری فدا ہو چکی ہو۔ بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ گیتی کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اسے سالار کا ذکر چبھا تھا یا خیام کا؟ میرا خیال ہے کہ ہم کوئی اور بات کریں سندل۔ نہیں، میں اب چلوں گی، کچھ دیر بعد میری فلائٹ ہے اسلام آباد کی، پھر پتہ نہیں تم سے کب ملاقات ہو۔ یہی چند باتیں تھیں جو تم سے کرنا ضروری تھی۔ ابھی شروع کے دن ہے، ذرا عقل سے کام لو اور جو کچھ اپنے نام کرا سکتے ہو کروا لو۔ اگر سالار سچا ہے تو تمہاری بات ماننے میں دیر نہیں لگائے گا، اور اگر یہ سب دکھاوا ہے تو اس کی اصلیت کھلنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ ایسی صورت میں جلدی علیحدگی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ اس نے بساختہ اس طرح میز پر رکھا کہ چھناکے کی آواز سارے میں گونجتی چلی گئی۔ سالار اور بالی صاحب نے دونوں ہی نے مڑ کے اس طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ سندل نے کھڑے ہوتے ہوئے ان کی تسلی کروائی، پھر تیز قدم اٹھاتی ان دونوں کی طرف چلی گئی۔ گیتی کو چند لمحے لگے خود کو سنبھالنے میں۔ میرا خیال ہے ابھی ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ سکتے ہیں، بالی صاحب نے سندل کی طرف دیکھ کر کہا۔ انہیں سالار پسند آیا تھا، اور اس کے بیک گراؤنڈ اور رکھ رکھاؤ سے جھانکتا ہوا پیسہ اس سے بھی زیادہ، اور ابھی وہ اس سے فلم پروڈیوس کرنے کے بزنس کے بارے میں ابتدائی بات چیت شروع کر چکے تھے، مگر سندل اب رکنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور شاید تھوڑی بہت پیکنگ بھی۔ گیتی نے صاف محسوس کیا کہ اب بالی جیسے دبنگ شخص سندل کے سامنے دبنے لگا تھا۔